السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس میں ہمارا پہلا موضوع عقائد اسلامیہ کا ہے، جس کے لیے پہلی اور بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھائی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 20، سبق نمبر 7۔ سبق کا عنوان ہے قرآن مجید، یعنی اس سبق میں قرآن مجید کے بارے میں چند عقیدے اور آداب بتائیں گے۔ سوال: قرآن مجید کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو اس نے سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ بھی لکھا ہے، چھوٹی سے چھوٹی آیت، چاہے ایک لفظ ہو یا ایک حرف ہو، جو بھی لکھا ہے قرآن مجید میں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ ایمان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ نبی نے جو کچھ بھی فرما دیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن مکمل نبی کا فرمایا ہوا ہی ہے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید کتاب اللہ یعنی خدا کا کلام ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے۔ اپنے آپ کیسے دلیل ہے؟ کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل یعنی اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی، مگر اس کے مثل صورت تو کیا ایک آیت نہ بنا سکے۔ آج کل کے کافر نہیں، حضور کے زمانے کے کافر۔ حضور کے زمانے کے جو کافر تھے ان کی زبان عربی تھی اور بہت بہترین عربی وہ جانتے تھے، فصیح اور بلیغ تھے، عربی میں بہت بلندی پہ فائز تھے۔ وہ لوگ بہت کوشش کیے کہ قرآن کی طرح ہم بھی تھوڑی بہت گفتگو پیش کریں یا کوئی بات پیش کریں، مگر نہیں کر سکے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی کلام ہو، اس کے تعلق سے کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس زمانے میں جب عربی بولنے والے تھے اور روئے زمین پر ہر زمانے کے لحاظ سے سب سے بہترین عربی بولنے والے تھے، ویسے زمانے میں چیلنج کیا گیا اور کوئی قرآن کی جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا، تو اب اس کے بعد آج کیا کوئی بنائے گا؟ آج تو ویسے عربی جاننے والے رہے بھی نہیں، خود عرب میں بھی نہیں رہے ویسے عربی جاننے والے جیسی ان کی عربی تھی۔ جب وہ نہیں بنا سکے تو آج کوئی کیا بنا سکے گا؟ تو جب انسان کا کلام ہوتا تو کوئی انسان بنا لیتا، کوئی انسان نہیں بنا سکا تو یہ خود دلیل ہو گئی کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ جب انسان کا کلام نہیں ہے تو اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن مجید خود دلیل ہے۔ سوال: قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات رکھی ہے؟ جواب: اگلی کتابیں صرف نبیوں ہی کو یاد ہوتی ہیں، لیکن یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ یہ خاص بات ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کو بھی اس کو یاد کرنا آسان فرما دیا اور اس کی توفیق عطا فرما دی۔ دیگر آسمانی کتابوں میں یہ بات نہیں تھی، وہ نبیوں کو یاد رہتی۔ سوال: قرآن عظیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جواب: 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ 23 سال کی مدت میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے تو نازل ہونا شروع ہوا، اور جب حضور 63ویں سال میں تھے اس سال بھی نازل ہوتا رہا، تو 23 سال کم و بیش۔ آئیے آپ تشریف لائیں، ایسا بیٹھ جائیں، آئیے بیٹھ جائیے۔ تو 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک کتاب وہاں سے دے دیجیے، ہمارا اسلام، رکھ لیجیے، صفحہ نمبر 20 ہے، یہاں رکھ لیجیے، قریب ہو گئی۔ تیئیس سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں ضرورت کے مطابق ایک ایک دو دو کر کے اترتی تھیں۔ قرآن مجید پورا ایک ساتھ میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں۔ سوال: قرآن مجید پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ جواب: ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت بھی آپ پڑھ کر دیکھیں، تھوڑا سا ہی وقت لگے گا اور ثواب اتنا زیادہ۔ 1 منٹ آپ دیکھیے، 1 منٹ میں کتنی سورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں یا کتنے رکوع پڑھ سکتے ہیں، پھر اس رکوع میں کتنے حروف ہیں اس کا اندازہ کیجئے، پھر نیکیاں کتنی ملی اس کا اندازہ کیجئے۔ کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، کم محنت کم وقت۔ پڑھنے میں کہاں زیادہ محنت ہے، کم وقت کم محنت اور اتنا ثواب قرآن مجید کی تلاوت میں۔ تو لوگ نیکی کے کام ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیا کریں ثواب کے کام، یہ قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا ثواب۔ سوال: جو شخص قرآن عظیم پڑھنا نہ سیکھے وہ کیسا ہے؟ جواب: ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ کچھ صورتیں تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے سینے میں کچھ صورتیں تو محفوظ رہیں۔ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، یا جو وہ یاد کیا ہے وہ بھی غلطیوں سے پر ہے، بالکل صحیح یاد نہیں کیا، تو ویران مکان کی طرح ہے۔ ویران مکان میں کیا خیر و برکت ہوگی، کیا نور ہوگا، اس میں کچھ نہیں ہوگا، تو اس کے دل میں بھی کوئی خیر و برکت و نور نہیں ہے۔ تو مسلمان کو یاد بھی ہونا چاہیے کہ سینے میں رہے، اور دیکھ کر پڑھنے کی بھی صلاحیت رہے۔ یہ تو زبانی یاد رکھ لینے کی بات ہے کہ کچھ قرآن مجید ہم کو زبانی یاد رہے۔ زبانی اس لیے یاد رہے کہ نماز میں دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، زبانی پڑھنا ہے، تو اس لیے زبانی یاد ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھ کر پڑھنا اس لیے آنا چاہیے کہ قرآن مجید ہم کو مکمل پڑھنا ہے۔ اگر ہم مکمل قرآن مجید پڑھنے کا شرف حاصل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ اور دیکھ کر پڑھنا نہیں آئے گا تو پڑھیں گے کیسے؟ تو دیکھ کر پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، اور زبانی بھی کچھ صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ سوال: قرآن شریف پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ جواب: سنت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ جب ہم نمازوں کے لیے آتے ہیں تو بہتر ہے کہ کچھ تلاوت کر لیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ایک رکوع ہی صحیح تلاوت کر لیں۔ ایسا جو کرتے ہیں پابندی سے ان کی تلاوت ہو جائے گی۔ یوں گھر میں بیٹھیں گے اور پڑھیں گے، سوچیں گے تو ہوگا نہیں معلوم، لیکن مسجد میں 5 وقت آئیں گے
5 وقت میں 1-2 وقت بھی اگر پڑھ لیں گے تو تلاوت ہو گئی، اور پڑھنے بیٹھیں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ تھوڑا سا پڑھیں گے رکھ دیں گے، 2-4 رکوع تو پڑھیں گے ہی۔ تو ایک وقت بھی ایسا کر لیے، 2-4 رکوع بھی اگر ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے، اسی لیے مسجد میں پارے رکھے جاتے ہیں۔ جو مسجد میں پارے رکھے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد تلاوت کرنے کا، اسی لیے پارے رکھنے کا رواج ہوا۔ اب پارے رکھے ہی رہ جاتے ہیں، مسجد میں رکھے رہ جاتے ہیں، اور رکھے وہ سیدھا ہو گئے تو پھر اس کا کچھ انتظام کر دیتے، پڑھ کے پرانے نہیں ہوتے اور رکھ کے پرانے ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں میں پارے رکھے ہوئے ہیں، تو نماز پڑھنے والے کو سوچنا چاہیے یہ پارے کس کے لیے رکھے ہیں؟ ہمارے لیے رکھے ہیں۔ لوگ ایصال ثواب کے لیے رکھے ہیں، رکھنے پر کوئی ثواب کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، رکھنے پر بھی ثواب ہے، نیک کام ہے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ کوئی پڑھے تو اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچے۔ تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے اس کو، تو ایصال ثواب بھی رکا ہوا ہے۔ تو ہماری ذات سے عامہ مرحومین کا بھی ثواب رکا ہوا ہے۔ ایک مسلمان نے جس نیت سے پاروں کو دیا وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے مسلمانوں کا؟ مسلمان قرآن کی تلاوت ہی چھوڑ دیا ہے، مسجد میں پارے رکھے ہوئے ہیں تو وہ پاروں کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے۔ یہ سب مناسب بات نہیں ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ لوگ پارے دینا چھوڑ دیں، اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں کو وہ پارے پڑھنے کا عادی بنائیں۔ تو سنت یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں زیادہ بہتر ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قبلہ رو یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور نہایت عاجزی اور انکساری سے سر جھکا کر اطمینان سے ٹھہر کر پڑھے۔ پڑھنے سے پہلے منہ کو خوب صاف کر لے کہ بدبو باقی نہ رہے۔ قرآن شریف کو اونچے تکیہ یا رحل پر رکھے اور تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لے۔ بلا وضو قرآن کو ہاتھ لگانا گناہ ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا گناہ ہے بلا وضو۔ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اور اگر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے ایسے ہی، قرآن مجید لے کر اسے ہاتھ میں لے کر پڑھنا نہیں ہے، ایسے ہی زبانی پڑھ لینا ہے قرآن مجید ہاتھ میں لیے بغیر، اور آپ بے وضو ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو نہیں چاہیے، چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن ادب یہی ہے کہ بغیر چھوئے بھی پڑھنا ہو تو بھی باوضو پڑھیں، لیکن بے وضو پڑھنا بھی جائز ہے۔ بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونا بے وضو جائز نہیں ہے، لیکن بغیر چھوئے پڑھنا یہ جائز ہے۔ لیکن موقع ہو تو ایسا نہ کرے، اس کی پوری برکتیں لینا ہو تو باوضو ہی پڑھے۔ سننے والا خاموش دل لگا کر سنے، اور پڑھنے والا بھی آہستہ ہی پڑھے اور زور سے پڑھے۔ دوسروں تک آواز جا رہی ہو تو وہ لوگ قرآن مجید سننے کے لیے ہی بیٹھے ہوں تو زور سے پڑھے اور ان کو سنائیں، نہیں تو اپنا خاموش پڑھے۔ یا زور سے پڑھنا ہو تو ایسی جگہ جائے یا تو وہاں سننے والے ہوں یا کوئی نہ ہو۔ سوال: قرآن کریم پڑھنے کے قابل نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن کریم جب پرانا بوسیدہ ہو جائے اور اس کے ورق ادھر ادھر ہو جانے کا خوف ہو اور تلاوت کے قابل نہ رہے تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے کہ وہاں کسی کا پیر نہ پڑے، اور دفن کرنے میں بھی لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے۔ گڈھا کھودنے کے بعد پھر اندر ایک محراب کی طرح بنا لیا جائے، اس میں رکھا جائے اور مٹی یہاں ڈالی جائے، رکھ کر اسی کے اوپر مٹی نہ ڈال دیں، ادھر محراب کی طرح بنا دیں، نیچے لحد اور اس میں کر دیں، ادھر مٹی ڈال دیں۔ سوال: کیا صحیح قرآن شریف آج کل ملتا ہے؟
جواب جی ہاں، قرآن شریف ہر جگہ صحیح ملتا ہے، اس میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا نگہبان اللہ ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں فرق ہو جائے، غلط چھاپا جائے، لیکن اس کو فوراً پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال، قرآن شریف کس لیے آیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صحیح رہنمائی کے لیے قرآن عظیم اتارا تاکہ بندے اللہ اور اس کے رسول کو جانیں، خدا اور رسول کے احکام کو پہچانیں، ان کی مرضی کے موافق کام کریں اور ان کاموں سے بچیں جو خدا اور رسول کو پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے۔